بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صبح بھی سوچ رہا تھا کہ جب صبح مارکیٹ ہماری اوپن ہوتی ہے تو بروکر لوگوں کی جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ آتی ہیں، بائی سیل سپورٹ انٹراڈے سمبل، یہ ٹارگیٹ وہ ٹارگیٹ، چینج اتنا، انڈیکس یہاں پہ موو کر رہا ہے، یہاں پہ ریزسٹنس ہے، یہ پھاڑ لو وہ پھاڑ لو۔ صبح صبح ایسے بیہیو کیا جاتا ہے جیسے ایک کوئی گیمبلنگ شروع ہو گئی، کوئی جوا خانہ شروع ہو گیا، یا پھر ہماری سٹاک مارکیٹ بڑی جی وہ مچھلی منڈی بنی ہوئی ہے اور سب کچھ بک جائے گا، سب کچھ مل جائے گا۔ بس ویسے ہی اتنی ہائپ کریٹ کی جاتی، اور صبح ہی صبح کن چکروں میں بھی یہ بات سوچ رہا تھا کہ ہم کیوں نہیں ایسا کرتے، یا کیوں نہیں ہم سوچ رہے ایسا کرنے کے بارے میں کہ چھوٹے سٹاک ٹیلی لے لو، فلاں لے لو، اس قسم کے چھوٹے سٹاک جس میں عوام کو انی پائی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ پھاڑ لو لے لو دے دو۔ تو دیکھیں ایسے سٹاک صرف ببل بنانے کے کام آتے ہیں یا پھر بروکج فیس بنانے کے کام آتے ہیں۔ سٹاک کے پلے ہوتا کچھ نہیں، بس چلائے جاتے ہیں، پہنائے جاتے ہیں اور بعد میں لے لیے جاتے ہیں۔ چھوٹے سٹاک اگر دیکھیں جن کے فنڈامنٹل ٹھیک ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ تمام ہی کچرا سٹاک ہیں چھوٹے، کچھ ایسے بھی سٹاک ہیں جن کے فنڈامنٹل ٹھیک ہیں، جس میں سے ایک میرے دل کو اچھا لگا تھا اور میں نے اور ڈاکٹر صاحب نے اس پہ بات بھی کی تھی، SMCPL پہ۔ سٹاک سلو ہے، ٹریڈنگ تھوڑی ہوتی ہے، لیکن یہ اگر آپ کو 18.5 میں ملتا ہے تو چپ کر کے اس کو لے کے بیٹھ جائیں، پھر انشاءاللہ جب یہ چلتا ہے تو کیپو کیپ جاتا ہے 25 روپے کی طرف، 24 روپے کی طرف، 22 روپے کی طرف۔ تو پچھلی دفعہ اس نے 2 روپے ڈیویڈنڈ بھی دیا تھا، آئی تھنک پچھلی دفعہ تھی یا اس کے پچھلے کوارٹر میں تھی، لیکن ڈیویڈنڈ دینے والا بن چکا۔ اس کے بعد دیکھیں سٹاک میں بات کریں تو میری اور ڈاکٹر صاحب کی بات ہوئی تھی کہ ایک کچھ فنڈامنٹل سٹرانگ سٹاک کی لسٹ بنائیں گے، ان میں ہی کام کریں گے، وہ اس میں ریوائز بھی ہو سکتی ہے، اس میں دیکھیں گے جو فنڈامنٹل سٹرانگ ہیں، بہت مضبوط ہے فنڈامنٹل ان کے، جو ڈیویڈنڈ دیتے ہیں اس میں کام کریں گے، وہ ڈے ٹریڈ کی بجائے اس میں سوئنگ ٹریڈ کی طرف زیادہ رجحان اس میں دیں گے۔ اور ایک بات میں نے گروپ میں بھی کی تھی کہ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس 50 لاکھ کا پورٹ فولیو ہے، 50 لاکھ کے 50 لاکھ آپ کے جو ہیں وہ آپ نے یوز کی ہوئے ہیں اور اس 50 لاکھ پہ 5 لاکھ کا نقصان شو ہو رہا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ 50 لاکھ کے بجائے 45 لاکھ اپنے پورٹ فولیو میں رکھیں، 5 لاکھ کی بائنگ کریں اور اس 5 لاکھ پر بھی آپ کو 10-20 ہزار کا 15 ہزار کا پروفٹ ہو۔ اور دوسری بات یہ بھی مائنڈ میں رکھیں کہ زیادہ بائی کرنے پر یہ گارنٹی نہیں ہوتی کہ لازمی پروفٹ ہوگا آپ کو۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے 1200 کا پکڑ لیا ہے سازگار کو، 1000 سازگار آپ نے پکڑ لیے، اب وہ چلا گیا 1100 پہ اور اس پہ آپ کو 1 لاکھ کا نقصان شو ہو رہا ہے، تو اس سے اچھا ہے میرے خیال سے کہ 80 ہزار کا 1000 فاطمہ پکڑا جائے اور اس پہ آپ کو 6000 کا 5000 کا پروفٹ ہو۔ تو میرے خیال سے ایک طرف 12 لاکھ کی انویسٹمنٹ اور 1 لاکھ کا نقصان، اس سے بہتر ہے کہ 80 ہزار کی جو ہے وہ لیول پہ بائنگ کی جائے اور اس 80 ہزار پہ بھی آپ کو 5-6 ہزار بچ رہے ہوں، تو میرے خیال سے یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد آج گروپ میں بات کی تھی کہ ویڈیو میں بات کریں گے کہ ہمیں موو کیوں نہیں ملتی اور ہمارا انڈیکس جو ہے وہ موو کیوں نہیں کر رہا۔ تو دیکھیں اس کے لیے بات یہ ہے کہ جب تک انڈیویجول کے پاس مال ہے اور ادارے آپ سے وہ مال لے نہیں لیتے انڈیویجول سے، یہ انڈیکس کو اوپر نہیں لے کے جائیں گے، اور جب انڈیویجول سے مال نکال لیا جائے گا تو پھر انڈیکس کو اوپر لے کے جایا جائے گا تاکہ انڈیویجول کو وہی مال چپکایا جا سکے۔ اب یہ دیوانے کا خواب نہیں ہے کہ آپ نے یہ باتیں پہلے بھی سنی ہوں گی، لیکن مائنڈ قبول نہیں کرتا کہ یار ایسا نہیں ہو سکتا، کیسے سب کو سب کچھ پتا ہو سکتا ہے، یا بروکر کو یا انسٹیٹیوشن کو ان چیزوں کا پتا ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کبھی آپ کا ٹائم نکلے، آپ کے پاس ٹائم ہو تو NCCPL کی ویب سائٹ پہ جائیں اور سب چیزوں کو جا کے وہاں پہ سرچ کریں، اس میں IDS سسٹم جو ہے اس کو سرچ کریں، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ NCSS کو سرچ کریں، تو آپ کے سامنے کچھ چیزیں آئیں گی۔ یہ جو بروکر ہوتا ہے اور باقی انسٹیٹیوشن ہیں جو بائنگ سیلنگ کرتے ہیں، جس میں فارن کارپوریٹس ہو گیا، آپ کے انشورنس کمپنیاں ہو گئیں اور باقی جتنے بھی انسٹیٹیوشن ہیں، ان کو کچھ فیسلٹیٹ کیا جاتا ہے، ان کو کچھ فائدے دیے جاتے ہیں، یا کہہ لیں کہ کچھ ان کو ایڈوانٹیج دیے جاتے ہیں جو ایڈوانٹیج آپ کے اور میرے پاس نہیں ہوتے۔ اس میں دیکھیں عام آدمی کی جو ایکسس ہوتی ہے، وہ عام سامنے جو آپ کے آرڈر لگے ہوتے ہیں بائنگ سیلنگ میں، میرے خیال سے 10 آتے ہیں، 10 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پہ کوئی بائر کھڑا ہے، کہاں پہ کوئی سیلر کھڑا ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں جو انسٹیٹیوشن ہے ان کے پاس دیکھنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ بہت انالائز جو آرڈر بک ہے
NCCPL کے پاس سینٹرلائزڈ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ریئل ٹائم لیکوڈیٹی ڈیٹا جو ہوتا ہے اس کو بھی وہ دیکھ سکتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے. اس کے بعد بروکر کو بھی پتا ہوتا ہے کہ آپ کے سٹاپ لاس کہاں پہ لگے ہوئے ہیں, آپ کس حد تک بیچنا چاہتے ہیں, کس حد تک لینا چاہتے ہیں. بعض دفعہ دیکھیں جب کوئی بھی ایک آدمی انڈیویجول ایک دو سٹاک بائی کرتا ہے تو بعض دفعہ بروکر کی طرف سے اس کو کال بھی آ جاتی ہے کہ یار یہ کیا تم چبلے مار رہے ہو کہ ایک دو سٹاک بائی کرتے ہو, سیل کرتے ہو. تو بروکر کے پاس کافی حد تک آپ کا ڈیٹا ہوتا ہے, آپ کے سٹاپ لاس کہاں پہ لگتے ہیں. اب دیکھیں آپ کا اگر ٹرمینل کام نہیں کرتا, آپ کا اگر اپلیکیشن کام موبائل پہ نہیں کرتی, تو آپ سمپل بروکر کو کال کرتے ہیں. وہ پرانے دور میں جیسے ہوتا تھا, بروکر کو بولتے ہیں کہ یار یہاں پہ میرا سیل آرڈر لگا دو, یہاں پہ میرا بائی آرڈر لگا دو, تو بروکر آپ کا سیل آرڈر اور بائی آرڈر لگا سکتا ہے. اسی طرح بروکر کے پاس ایکسس ہوتا ہے آپ کے سیل بائی آرڈر دیکھنے کا بھی, آپ کے سٹاپ لاس دیکھنے کا بھی. اس لیے آپ کو بولتا ہوں کہ سٹاپ لاس نہ لگایا کریں, وہ تو آرام سے ہٹ کروا لیے جاتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں یار بالکل دیکھو جہاں پہ میں نے سٹاپ لاس لگایا تھا وہیں پہ پرائز آئی, میرا سٹاپ لاس ہٹ ہوا, اس کے بعد پرائز اوپر نکل گئی. تو وہ یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے, یہ کوئی جن نہیں پیچھے بیٹھے ہوئے, بروکر کو سب نظر آتا ہے. جیسے وہ جولی LLB میں جج صاحب نہیں کہتے کہ قانون اندھا ہوتا ہے لیکن جج کو سب نظر آتا ہے, ویسے ہی بروکر کو اور انسٹیٹیوشن کو سب نظر آتا ہے. اپنی بات کریں یا انڈیویجولز کی بات کریں تو ہمیں تو صرف یہی نظر آتا ہے کہ مارکیٹ میں جو لاسٹ 10 آرڈر لگے ہوتے ہیں, اس میں جو بڈ پرائز لگی ہوتی ہے, جو آسک پرائز لگی ہوتی ہے, ہمیں تو صرف یہی نظر آتا ہے. لیکن انسٹیٹیوشن کو اور بروکر کو بہت براڈلی اور بہت دور تک چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور ان کے پاس ایکسس بھی ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے, کیا ان کے ہاتھوں ایسے ہی کٹ پتلی بنا جائے اور جیسے وہ نقصان ہمیں بک کرواتے جائیں ویسا کریں. اس کا آسان حل یہ ہے کہ FIPLIPI پہ نظر رکھیں, انسٹیٹیوشن کی بائنگ سیلنگ کو دیکھیں, جب وہ بائی کرتے ہیں آپ بھی بائی کریں, جب وہ سیلنگ پہ آتے ہیں آپ بھی سیل کر کے نکل جائیں اور اپنا کیش واپس لے کے آئیں. اور اگر آپ نے بائی کر لیا ہے, جیسا کہ آج گروپ میں بھی ایک ٹیلی کی مثال لگائی تھی, کسی بھائی نے ٹیلی اور کچھ کو اور سٹاک اٹھائے ہوئے ہیں, اور اگر وہ آپ کی بائنگ سے نیچے چلے جاتے ہیں پھر ڈر کے وہ مال نہ سیل کریں, بلکہ اگر آپ کو زیادہ ڈر ہے, آپ زیادہ پینک ہوتے ہیں, تو کچھ ٹائم کے لیے یا کچھ دن کے لیے مارکیٹ کے سامنے سے ہٹ جائیں, کوئی بھی اور ایکٹیویٹی کریں, اپنے مائنڈ کو سکون میں رکھیں, فریش رہیں, اور جب آپ کے ریٹ آئیں گے پھر ان کو بیچ لیں گے. اس کے بعد کبھی بھی اپنے سٹاک کو اور انڈیکس کو شارٹ فریم میں نہ دیکھا کریں, 15 منٹ پہ, 10 منٹ پہ, 30 منٹ پہ, ایسے شارٹ فریم میں کبھی بھی نہ دیکھیں, آپ زیادہ پینک ہوں گے اس سے. بلکہ جب بھی دیکھا کریں اپنے سٹاک کو یا اپنے انڈیکس کو دیکھنا ہے تو ڈے پہ دیکھیں, ڈے کے چارٹ پہ یا ویک کے چارٹ پہ دیکھیں یا منتھلی چارٹ پہ اس کو دیکھیں. کوئی بھی چیز بائی کر کے 1 ماہ انتظار کرنے سے بہتر ہے کہ پہلے 1 ماہ انتظار کر لیا جائے اور بعد میں وہ چیز بائی کی جائے. ایڈا کوئی بھی ہنیر نہیں پیا, کوئی لیلا نہیں لٹی جان لگی, آرام کے ساتھ لیولز پہ بائی کیا کریں اور لیولز پہ سیل کیا کریں. آج کے سیشن پہ بات کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ویڈیو کا جو پہلا پارٹ بنایا تھا وہ ڈے ٹائم میں بنایا تھا, جب میں مارکیٹنگ کر رہا تھا, جب ٹریڈنگ ہو رہی تھی, اس ٹائم پاس میں کلاک بھی لگا تھا اور اوپن ایٹموسفیئر ہونے کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ویڈیو کا جو پہلا حصہ ہے اس میں تھوڑی سی وائس کو لے کے پرابلم آ سکتی ہیں, تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں تھوڑا سا. اور آج کے سیشن کی اگر بات کریں تو انڈیکس کی جو اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی تقریباً 286 پوائنٹ کے ساتھ. اس کے بعد انڈیکس نے آج کا ہائی آپ کو دکھایا 1,13,252 کا, جدھر انڈیکس نے 1509 پوائنٹ گین کیے تھے. اس کے بعد جو لو لیول تھا آج انڈیکس کا, جو کہ پہلے لو لگ چکا تھا 1,11,642 کا, ادھر انڈیکس نے تقریباً 101 پوائنٹ لوز کیے تھے. اوورال والیوم کی بات کی جائے تو 348 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے, جو کہ میرے خیال سے اچھے والیوم کنسیڈر کیے جائیں گے. انڈیکس کی کلوزنگ کی بات کریں تو 1,13,088 پہ اس کی کلوزنگ ہے, 1,344 پوائنٹ اس نے گین کیے اور تقریباً 4 سیشن کے بعد یہ انڈیکس کی پازیٹیو کلوزنگ ہے. ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو بینک آف پنجاب میں سب سے زیادہ والیوم ٹریڈ ہوئے تقریباً 200 ملین کے. اس کے بعد پاور, WTL, PTCL, TPLP, KEL, ڈی جی خان سیمنٹ, SSGC, MBP اور سنرجی میں سب سے زیادہ والیوم وائز کام ہوا. آج کی FIPLIPI کی اگر بات کریں تو بینکس نے بائنگ کی 1 ملین کی, بروکر کی بائنگ ہے 0.29 ملین کی, کمپنیز کی سیلنگ ہے 0.60 ملین کی, فارن کارپوریٹس کی سیلنگ 0.31 ملین کی, فارن انڈیویجول کی سیلنگ 0.09 ملین کی. انڈیویجولز نے آج پھر اٹھا لیا 1.48 ملین کا, اور گروپ میں یہ بات کی تھی کہ اللہ کرے اب انڈیویجول بائے پہ نہ آ جائے,
تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا. اس کے بعد انشورنس کمپنیز کی بائنگ ہے 0.63 ملین کی, میوچل فنڈ کی سیلنگ 2.10 ملین کی, ایم بی ایف سی کی سیلنگ 0.01 ملین, ادر آرگنائزیشن کی بائنگ 0.01 ملین, اوورسیز پاکستانی کی سیلنگ 0.29 ملین ڈالر کی. بائنگ پہ دیکھیں تو سب سے آگے انڈیویجول ہے, اس کے بعد بینکس, اس کے بعد انشورنس کمپنیز, اور تھوڑا سا بروکر نے بائی کیا. ادر آرگنائزیشن نے ویسے تھوڑا سا ٹچ دیا ہے بائنگ کو. تو میرے خیال سے پروفٹ ٹیکنگ کی طرف جانا چاہیے جتنی دیر تک 2-3 ادارے آپ کے بائنگ پہ نہیں آتے, جس میں انشورنس کمپنیاں, میوچل فنڈ یا کمپنیز کہہ لیں, یہ 2-3 ملین کا بائی نہیں کرتی, اتنی دیر تک لگ نہیں رہا کہ انڈیکس سنبھلے گا. اور انڈیویجول کا آپ کو پتا ہے کہ آج بائی کرتا ہے کل سیل کرتا ہے, پینک بھی بہت جلد ہو جاتا ہے. ویڈیو کے پہلے حصے میں جو تمام باتیں کی تھیں وہ اب بالکل فٹ بیٹھیں گی انڈیویجولز پر, کہ سب کو پتا ہے کیسے ان سے مال نکلوانا ہے, کیسے ان کو مال چپکانا ہے. صبح انڈیکس اوپن ہونے سے پہلے آپ کو جی ڈی سی کے لیول دیے تھے گروپ میں, بائنگ لیول بھی تھے اور سیل لیول بھی تھے. اس میں جو لیول دیے گئے تھے وہ سوئنگ ٹریڈ کے لیے تھے, لیکن جو فرسٹ ٹارگٹ دیا گیا تھا 205 کا وہ آج ہی اچیو ہو گیا. اور اس اچیومنٹ کی کچھ زیادہ گھنگرو توڑنے والی بات نہیں کہ میں بولوں کہ ہم نے لیول دیے تھے اور دیکھیں اچیو ہو گئے. 205 اس نے بڑی مشکل سے کرنا تھا, ہو سکتا ہے آج نہ کرتا, کل پرسوں کرتا, لیکن 2 وجوہات تھیں او جی ڈی سی کے وہ پہلا ٹارگٹ اچیو ہونے کی. ایک تو انڈیکس کی موو اچھی تھی, انڈیکس نے 1300-1400 پوائنٹ گین کیے, اس وجہ سے کافی سٹاک میں اپ سائڈ مومنٹم تھا, ایک موو تھی اپ سائڈ. اس کو دیکھ کے کافی لوگوں کے جو ہیں وہ پہلے جو ٹارگٹ تھے وہ اچیو ہوئے. دوسرے نمبر پہ او جی ڈی سی کی آج بورڈ میٹنگ بھی اناؤنس ہو گئی تھی, اس کی وجہ سے بھی جلدی اس نے موو دی. تو نیکسٹ بھی اگر ہم نے گروپ بنایا, جو کہ امید ہے کہ بنائیں گے, اس میں اگر کوئی بائی کال دی جائے گی اور وہ اچیو ہوگی تو ساتھ میں اس کا ریزن بھی بتایا جائے گا کہ یہ ایک بائی کال ہم نے دی تھی, یہ اچیو ہوئی تو کس وجہ سے ہوئی. صرف گھنگرو توڑنے سے کام نہیں چلے گا, ساتھ میں ریزن بتائی جائے گی تاکہ اگر آپ انڈیویجولی خود بھی کوئی کام کرنا چاہیں تو وہ کر سکیں. اس میں ہمارا یا کسی بھی بندے کا کوئی کمال نہیں ہوتا کہ آپ کو بائی کال دینی اور وہ اچیو ہو جانے, اس کے ٹارگٹ لگ جانے. جو بھی چیز بائی یا سیل کال دی جاتی ہے, کوئی بھی دیتا ہے, اس کے پیچھے ریزن ہوتی ہے. اس میں چاہے آپ ٹیکنیکل ریزن اس کی کہہ لیں, فنڈامنٹلی کوئی چیز کہہ لیں, کوئی نیوز کا آنا کہہ لیں, کوئی بورڈ میٹنگ کا اناؤنس ہونا کہہ لیں, یا ویسے کوئی اس میں ایک ایسی ریزن بنتی ہے جس کی وجہ سے وہ ٹارگٹ اچیو ہوتے ہیں, تو انشاءاللہ آپ کو امید ہے کہ ساتھ میں وہ ریزنز بھی بتائیں گے. باقی دیکھیں چیزوں کو سامنے رکھ کے کوئی بھی پریڈکشن کی جاتی ہے, چاہے وہ انڈیکس ہو چاہے کوئی سٹاک ہو, وہ غلط بھی ہو سکتی ہے اور وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے. فی پی لیپی کو دیکھ کے میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ نہیں ہوں, لیکن آج جو ایک چینل بن رہا تھا انڈیکس کا, اس کو تھوڑا سا بریک کر کے انڈیکس نے اوپر نکلنے کی کوشش کی ہے, وہ ایک پازیٹیو سائن ہو سکتا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ پروفٹ ٹیکنگ کی طرف ہی رہیں. جو نیچے بائی کیا تھا 109 پہ, اگر آپ کے پاس 1,09,000 پہ جو بائنگ کی تھی وہ آپ کو پروفٹ بک کرنے کا موقع دیتا ہے تو اس میں پروفٹ ٹیکنگ ضرور کریں. کچھ کیش اپنے پاس رکھیں اور کچھ مال اپنے پاس رکھیں. اگر ادھر سے انڈیکس آپ کا کوئی ایک ریورسل بناتا ہے, 1,14,000, 1,16,000, 1,18,000 کی طرف جاتا ہے تو تھوڑا تھوڑا سیل کریں. ادروائز اگر دوبارہ نیچے جانے کی کوشش کرتا ہے تو جو سیلنگ کی ہوگی اسی سے نیچے جا کے دوبارہ بائی کریں گے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.